السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم خواتین و حضرات، ایک طویل وقفہ کے بعد، جس میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی شامل ہے، اس کے بعد آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں الفرقان اسٹڈی سینٹر میں۔ آج اس موقع پر میں آپ خواتین و حضرات سے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں۔ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں نے گزار لیا، اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہم رمضان المبارک کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ العالمین تو آنے والے سالوں میں بھی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ پھر سے عطا فرما۔ رمضان اپنی ساری رونقوں کے ساتھ، اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، اپنی ساری مغفرتوں کے ساتھ، اپنی ساری سعادتوں اور خوش بختیوں کے ساتھ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا۔ ہم رمضان سے باہر آ چکے، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کر لی، یعنی کہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ رمضان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اور جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد رمضان کے مہینے میں جو کچھ اعمال ہم اور آپ نے انجام دیے ہیں، ان اعمال کی مقبولیت کے تعلق سے سوچا جائے کہ جو اعمال ہم نے انجام دیے، ہمارے وہ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، بارگاہ الہی میں وہ اعمال مقبول ہوئی یا نہیں، اس بات کی فکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تھے تو اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کا بھی اہتمام کرتے تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کو اہمیت دو، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کو اہمیت دو، کہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں وہ اعمال بارگاہ الہی میں مقبول
ہوئی یا نہیں مقبول ہوئی، اس بات کو غور کرو اور فکر کرو۔ اور اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پایا جائے۔ آپ سارے اعمال کر لیں، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، تہجد کا بھی اہتمام کیا، قیام اللیل کیا، صدقات اور خیرات کی، آپ نے غمخواری کی، ہے نا، سب کچھ آپ نے کیا، ہمدردی کی رمضان کے مہینے میں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے یا نہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم نے اللہ رب العالمین کے وہ قول نہیں سنا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یہ دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نامقبول ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کے اندر تقویٰ تھا یا نہیں، اس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، جو تلقین آپ نے کی، جو دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھی جائے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا سوال اللہ سے کیا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یہ اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے تقوی پیدا فرما دے۔ تقوی کتنی ضروری چیز ہے اور کس قدر اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خطبوں میں تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الى آخر الآیہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو بھی خطبے آپ پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، استسقاء کے موقع پر خطبہ ہو یا نکاح کے موقع پر خطبہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں ان آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی اہم ترین چیز ہے، اس لیے ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کو گزر جانے کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عمل کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں، اس عمل کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین تو ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلف جو گزرے ہیں، سلف کا یہ عمل تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی دعا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ رمضان ہمیں عطا فرما، اے اللہ رمضان ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، یہ دعا کرتے تھے اسلاف ہمارے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 5 مہینے کے اندر دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں جو کچھ اعمال قبول کیے ہیں ان اعمال کو قبول فرما، جو کچھ اعمال انجام دیے ہیں ان اعمال کو قبول فرما لے، یہ دعا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، 6 مہینہ پہلے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان عطا فرما، رمضان عطا فرما۔ رمضان گزر گیا تو 5 مہینے تک اے اللہ رمضان کے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آج ہم لوگ دعا کی اہمیت نہیں دیتے، دعا کو اللہ سے دعا نہیں کرتے ہم لوگ، اپنے اعمال کو جو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں ان اعمال کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا نہیں کرتے ہم، جبکہ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں، دونوں باپ اور بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تقبل منا، ہم سے اس عمل کو قبول کر دے۔ اللہ اکبر،
اولو العزم پیغمبر اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا, اے میرے اللہ, اے میرے رب, ہم سے قبول کر لے اس عمل کو, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے, الہ العالمین رمضان کے مہینے میں جو کچھ عمل ہم نے کیا ہے اس عمل کو قبول کر لیں. ایک تو جو عمل کریں گے ہم قبولیت کی یقین کے ساتھ کریں گے, اور یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس امید سے کہ اللہ ہم کو ثواب دے گا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کوئی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک تو یہ امید لگانا اللہ سے کہ اللہ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے اور ہمیں ثواب دے, اور دوسری چیز پہ دعا کرے اللہ سے, اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. یہ ضروری چیز ہے. آگے بڑھیے. رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے, جو کچھ آپ اعمال انجام دیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند اسی وقت ہوگا جب آپ کے وہ اعمال کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی پیشی ہو, آپ کی حاضری ہو, آپ کا رزلٹ, آپ کا نامہ اعمال, آپ کے لیے میزان جب قائم ہو, آپ کے وہ اعمال وہاں پر صحیح سالم موجود ہو. صحیح سالم موجود ہو. روزہ رکھے آپ ایک مہینے, وہ روزہ اللہ کے پاس ہو, اس روزے میں جو سحری آپ نے کی, بلکہ میں کہتا ہوں جو سحری میں جو کھجور آپ نے کھائی, افطار میں جو کھجور آپ نے کھائی, سحری کے وقت رات کو بے وقت جو آپ اٹھی ہیں, افطار کے وقت جو کچھ آپ نے کچن میں محنت کی ہے, دن کے وقت بیٹھ کر جو کچھ اذکار آپ نے پڑھا, جو کچھ دعائیں آپ نے کی, ایک ایک عمل رمضان کا, ایک ایک لمحہ, میں کہتا ہوں ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ جو کچھ آپ نے کیا ہے, وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے پاس کل قیامت کے دن جب آپ جائیں تو آپ کے میزان پر وہ سارا عمل رکھا ہوا ہے. یہ کامیابی, یہ کامیابی. اور اگر میزان پر آپ کے اعمال نہیں رکھے گئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کا بھوکا رہنا ہوگا, آپ کا پیاسا رہنا ہوگا, رات کا جاگنا ہو جائے گا. قیامت کے دن آپ کا بھوکا پیاسا رہنا روزے کی صورت میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ صائم ہے, یہ بلکہ لکھا رہے گا یہ بھوکا تھا, یہ پیاسا تھا. اسی طریقے سے راتوں کو آپ جاگ کر جو عبادت کی ہے, اگر وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوئی ہے تو کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں قیام اللیل نہیں بلکہ آپ کا جگہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ رات کو جاگی. تو اعمال کو محفوظ کرنے کی فکر کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور کل قیامت کے لیے تم نے کیا چیز بھیجا اللہ کے پاس. یہ دنیا جو آپ یہاں آئے ہیں نا, یہاں آپ بھیجنے کے لیے آئے ہیں. آپ جو کچھ کریں گے نا اعمال, یہ ٹرانسفر ہوگا آخرت کے لیے آپ کا. یہاں کر دینا ہے اور سیو کر دینا قیامت کے لیے, وہاں کام آئے گا آپ کو وہ عمل جہاں کوئی نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. پڑھیے قرآن کریم سورہ عبس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, شوہر بیوی سے, ماں باپ بیٹا بیٹی, سب کو ایک دوسرے سے بھاگتا رہے گا. ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی, ہر انسان پریشان ہوگا اس دن, نفسی نفسی کا حالہ ہوگا. اس دن اگر کچھ آپ کے پاس کام آ سکتا ہے تو وہ آپ کا عمل ہے, وہ آپ کا عمل ہوگا. وہی آپ کے لیے نجات کا راستہ بنے گا, وہی آپ کے لیے رہنما بنے گا, وہی آپ کو راہ دکھلائے گا, وہی آپ کے لیے روشنی کا انتظام کرے گا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا.
ہر جگہ ہر طرف اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں آپ کے نیک اعمال چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کرنا ہے؟ اعمال کو سیف کرنا، محفوظ کرنا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے ہم نے کیا توشہ اختیار کیا، اس پر غور کرو، فکر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آگے بڑھیے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد جب ہم کو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، مقبولیت کی فکر کرنی ہے، توشہ آخرت بنانا ہے، یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ کے اعمال کے اندر ہمیشگی ہوگی، ہمیشگی والا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا حدیث کے اندر کہ عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ والا ہونا چاہیے، سوڈا واٹر کی طرح نہیں، ایک بار اچھال مار دیا سب کچھ نکل گیا اور معاملہ ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل تھوڑا ہو، بہت تھوڑا سا عمل، آپ فرائض ادا کر لیں، صرف 5 اوقات میں جو نمازیں پر فرض کی گئی ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 اوقات کی نمازوں کو ہی ادا کریں، لیکن ہمیشگی اس کے اوپر ہو۔ آپ کو قیام اللیل کا شوق ہے نا، تو آپ رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لیجیے صرف۔ مسنون عمل ہے 8 رکعت، مسنون عمل جو ہے وہ 8 رکعت ہے، لیکن سب سے کم جو ہے انسان 2 رکعت پڑھ لے یا 1 رکعت وتر کی پڑھ لے، وہ کچھ بھی کرے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ ایک دن رات کو اٹھ جائیں گے، 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک نماز پڑھتے رہیں گے، لمبا قیام کریں گے اور اس کے بعد معاملہ ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج کیا پھر 2-3 سال کے لیے ختم، ایسے اعمال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کوئی وقتی عبادت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا تو ہم نے عبادت کر لی، رمضان گزر گیا تو عبادت بھی ختم۔ ذرا غور کیجئے، رمضان میں عبادت ہم اللہ کی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی عبادت تو رمضان کے لیے نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے رمضان میں عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا، اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے ہم کو عبد بول کر خطاب فرمایا ہے، عبد بولا، عبد، عبد کے معنی کیا ہوتا؟ غلام۔ ہم لوگ کون ہے؟ عبداللہ ہے نا، اللہ کے بندے ہیں نا، تو عبد کا معنی غلام ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عبد کے معنی غلام کا ہوتا ہے، عبد اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن میں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر جس نے کتاب کو نازل کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر رات کے حصے میں کرایا۔ اللہ اکبر۔ عبد کہا اللہ، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان سے انداز میں بتا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے غلامی اور ایک ہوتی ہے نوکری۔ انسان جب کہیں پر نوکری کرتا ہے نا، تو نوکر پیشہ جو ہوتا ہے اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے کام کرنے کا، 7 گھنٹے کام کرے گا، 8 گھنٹے کام کرے گا، جیسا اس کے ساتھ جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو اس کے ساتھ ہوگا اس لحاظ سے وہ اپنا کام کرے گا۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے، پیسہ دے دیجئے، ڈیلی دیجئے، ہفتے میں دیجئے، مہینے کچھ آپ نے ذمہ داری بنائی کیجئے اس کو، وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کے کام کے لیے نہیں رہے گا، وہ یہ ان کی نوکری۔ ایک ہوتا ہے غلام، غلام آپ کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، آپ جس وقت بلائیں، رات کو ضرورت پڑی 2 بجے رات کو فوراً نماز دیں، وہ چلا آئے گا آپ کے پاس۔ دن کو بلائیں گے، کڑی دھوپ ہے، باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، آپ بلائیں گے، وہ غلام بیچارہ غلامی کر رہا ہے نا آپ کا، وہ تیار ہے آپ کے لیے، جس وقت بولیں گے آپ کے لیے وہ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ نوکری کا نہیں ہے،
اللہ نے ہم سے معاہدہ کیا غلامی کا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا، اللہ نے ہم کو خرید لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان کو اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں. ہم لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے اللہ کے پاس. ہم نے اللہ سے نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے، اے اللہ 2-3 گھنٹہ آپ کے لیے عبادت کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے. یہ نہیں کیا ہم نے اللہ سے معاہدہ ہے. اللہ نے ہم سے جو اللہ سے جو میرا معاہدہ ہوا وہ یہ ہے کہ آپ بیچ دے رہے اپنے آپ کو. اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، جھکا دینا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے، اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا. جب بکے ہوئے چیز ہے تو حکم تو اسی کا چلے گا. تب پھر اللہ کی جو عبادت ہے وہ وقتی نہیں ہو سکتی ہے کہ 5 وقت کر لیں گے. اب میری پوری زندگی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گی. اب کچھ لوگ سوال کریں گے جب اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کام کب کریں گے، محنت مزدوری کب کریں گے، بال بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، ماں باپ کی خدمت کیسے کریں گے، پڑوسیوں کے کام کیسے آئیں گے، رشتہ داروں کے کام کیسے آئیں گے، سماج اور معاشرے میں کیسے کام کریں گے. یہ عجیب بات ہے، کہتے کہ زندگی بھر عبادت کرتے رہو، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سجدہ کرتے رہے. عبادت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں کرنے والے تمام اعمال کو جو کچھ بھی کرتے ہیں اس لیے کریں گے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اگر آپ بال بچوں کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے بال بچوں کو حلال رزق کھلاؤ. اگر آپ صبح اٹھ کر کے دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ روزی روٹی کماؤ حلال رزق کے ذریعہ سے، ہے نا. آپ اگر اپنے بچوں کو صبح اٹھاتی ہیں، بستر سے اٹھاتی ہیں، اس کو نماز کی تلقین کرتی ہیں، اس کو اسکول جانے میں آپ مدد کرتی ہیں، اس کے لیے ٹفن بناتی ہیں، شوہر کے لیے ناشتے بناتی ہے، اور گھر پہ جو لوگ ان کے لیے آپ تکلیفیں مصیبتیں اٹھاتی ہیں، اس عمل کو بھی آپ اس لیے کر رہی ہیں کہ اس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بھی آپ کا جو ثواب کے کھاتے میں جا رہا ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہم کو ذہن سے نکالنا ہوگا کہ عبادت کے معنی صرف یہ کہ قیام کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، صرف یہ عبادت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اللہ کو رضا کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. اگر اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں لکھے گا، اور قیامت کے دن جب آپ اللہ کے پاس پیش ہوں گی وہ عمل بھی لکھا رہے گا. آپ اپنے شوہر کے ساتھ پیار کی، محبت کی، یہ ساری چیزیں آپ کے نام اعمال میں ہوگا، کیونکہ ان ساری چیزوں کو اللہ کو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیا، حلال سمجھ کر کے کیا اور حرام سے بچتے ہوئے آپ نے کیا. ان چیزوں کی فکر کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت کنٹینیو کرنا ہے. اگرچہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جو روزے آپ ہمیشہ رکھتی تھی، فرض روزہ رمضان کا تھا، لیکن وہ تو روزہ ہر مہینے نہیں رکھ سکتی آپ، لیکن رمضان کے بعد بھی روزے ہیں. ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ ہے، ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ ہے. اسی طریقے سے محرم کے بعد، عید کے بعد عید شوال کے 6 روزے ہیں. اسی طریقے ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوگا عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنا ہے. محرم کا مہینہ ہے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. یہ سارے روزے ہمارے پاس جو ہے، جو مسنون روزے ہیں یا نفلی روزے جو ہیں، اس کو آپ کو رکھنا ہے. یہ سارے اعمال آپ کو انجام دینے ہیں. تو یہ عبادت کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. اسی طریقے سے قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر کے قیام کرنا. رمضان کے مہینے کی پابندی تھی، عشاء کی بات آپ نے تراویح کا اہتمام کیا،
آخری اشرے میں آپ نے مکمل اشرا 10 اشرا رات کوٹ کر کے رات کے آخری حصے میں آپ کی عبادت کی قیام اللیل کیا. یہ سلسلہ تو موقوف نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں بریک کبھی کبھی کمی آ سکتی اس کے اندر ہے. جہاں رمضان میں مکمل پابندی تھی رمضان کی پابندی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے پابندی نہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد پابندی نہ ہو, لیکن کچھ تو کرنا چاہیے. کم سے کم ہفتے میں تو اس کو اہتمام کر لینا چاہیے, مہینے میں اہتمام کر لینا چاہیے, ہمیں 2 مہینے میں اہتمام کر لینا چاہیے. فرض تو نہیں ہے نا, نفلی عبادت ہے رات کوٹ کر کے قیام کرنا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل. ترمذی کی روایت ہے کہ تم لوگ قیام اللیل کو لازم پکڑ لو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مومنین کا جو طریقہ بتایا ہے نا, ایک مومن کا لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ اہل ایمان جو مومن ہوتے ہیں نا ان کے پہلو ان کے پیر جو ہیں بستر سے بہت کم لگتے ہیں. سوتا تو ضرور ہے, سونا تو عبادت ہے نا, سونا تو عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے, نیند اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں. ایک حدیث کے اندر کیا ہے کہ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے نا. سونا ہے, ہمیں سوئیں گے بھی لیکن زیادہ نہیں سوئیں گے. مومن یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو سوتا تو ہے لیکن پھر رات کے حصے میں اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ عبادت کرتا ہے, اللہ کے لیے قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. اور بالخصوص رمضان کہہ رہے ہیں, بالخصوص رات کا وہ آخری حصہ, رات کا وہ آخری حصہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ہر دن صبح سویرے رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ سوال کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا, ہے کوئی اپنی فریاد پیش کرنے والا. ہر رات کا یہ معمول ہے. ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں بھی اس کو کھو دیتے ہیں. یقین ہے آپ لوگوں کو, میں بتاؤں کیسے کھوتے ہیں. میں نے دیکھا لوگوں کو رمضان کا آخری اشرا تاخ راتوں میں قیام کے لیے لوگ 12 بجے سے 12:15 12:30 بجے سے مسجد میں آ جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اذکار کر رہے ہیں, تراویح کا ٹائم پر تراویح پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں قنوت میں, اور اس کے بعد نماز جب ختم ہو جاتی ہے 2:30 بجے 2:45 بجے لوگ نکل کے باہر چلے گئے. ہمارے نوجوان, ہماری عورتیں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ باورچی خانے میں ہوتی ہیں, مرد جو ہوتے ہیں پوڑی کی دکان میں, تو بسکٹ کی دکان میں, تو چائے کی دکان میں, یہ خریداری میں وہ خریداری میں. آپ یقین مانیے کہ جو کچھ آپ نے وقت گزارا اس رات کو, اس سے زیادہ قیمتی وقت وہ ہے جو آخر وقت ہے, بالکل رات کا جو آخری حصہ ہے, سحری کا جو وقت ہے, اس وقت اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. اس وقت وہ سوال کرتا ہے, اس وقت ہم چائے خانے میں ہوتے, کچن میں ہوتے, باورچی خانے میں ہوتے, یہ ہمارا عمل ہوتا ہے. اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. کم سے کم رمضان تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. سال کے 11 مہینوں میں تو ضائع کر دیتے سو کر کے. ہم کم از کم رمضان کے 1 مہینے میں تو اس کو ضائع نہ کریں. افسوس کی بات ہے یہ. کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ زندگی اگر دے تو آئندہ سال رمضان میں اس وقت کا خاص خیال رکھیے گا. سحری کے وقت میں بہت اہمیت ہے, اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو صفت بتائی ہے, والمستغفرین بالاسحار. سحری کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. سحری کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ابھی بھی بہت ساری ہماری بہنیں جو ابھی شوال کا روزہ رکھ رہی ہیں, یا ان کا جو قضا روزہ رمضان کا جو روزہ قضا تھا اس کو رکھ رہی ہیں, ابھی بھی یہ موقع آپ کو ملے گا. سحری میں اٹھیں گی تو اس وقت آپ استغفار کریں گی. جن کا شوال کا روزہ مکمل ہو چکا ہے وہ بھی کوشش کیجیے باقی دنوں میں اٹھیں. جو بھی روزہ رکھنے والی ہیں وہ بھی جو ہے تو سحری کے موقع پر استغفار کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بتائی ہے, والمستغفرین بالاسحار. وہ سحری کے وقت میں استغفار کیا کرتے ہیں. تو عبادت کنٹینیو ہونا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ملیں گے جو رمضان میں عبادت کرنے کے بعد عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں.
ان کے اعمال کا حشر کیا ہوگا، ان کے اعمال کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم عورتوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ، ان عورتوں کی طرح۔ کن عورتوں کی طرح سے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ دھاگا جانتی ہوں گی آپ لوگ، سوتا جس سے کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں۔ سوتا جو مشین سے بنتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے، جو جس چیز سے سوتا بنتا ہے مشین میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو سوتا ریل بنتا ہے، پھر اس کی لمبائی ہوتی چلی جاتی ہے اپنے آپ، اور پھر جب سوتا تیار ہو جاتا ہے بن کر کے اس کو ریل بنایا جاتا ہے نا، سوتے کو ریل بنایا جاتا ہے، اور پھر مشین سے ریل بنتا ہے، اور پھر سوتے کو اپنے ہاتھ سے گھما کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے دھاگے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عقل مند عورت کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے بنائے وہ سوتے کو مضبوط سے باندھے اور اس کی حفاظت کرے، ہے نا۔ سوتا بنایا ہے، سوتا بن کے ریڈی تیار ہو گیا، اس کو ریل نے بنایا، ریل بنا کر کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے، کسی کام کو آنے کے لیے۔ وہ عقل مند عورت ہوگی جو ریل سوتا کو ریل میں بنائے، ہے نا۔ اس کے بالمقابل دوسری عورت کون، بیوقوف عورت کون ہوگی؟ جو اپنے ہی ہاتھ سے سوتا بنانے کے بعد، اپنے ہاتھ سے سوتے کو بنانے کے بعد اس کو ریل بنا لے، اور پھر اس کو اپنی ہاتھ سے سوتے کو توڑتی رہے، بیٹھ کر کے توڑ کے سوتے کو پھینکتی رہے، برباد کر دے اس سوتے کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ مضبوط طریقے سے سوتے کو باندھ لینے کے بعد پھر سوتے کو توڑنا شروع کر دو، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، جہالت والی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں کتنی مشقت آپ نے اٹھائی کہ اللہ اکبر، 43 ڈگری گرمی، 43 ڈگری گرمی میں آپ نے روزے رکھے ہیں، معمولی بات ہے؟ 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا ہے۔ آپ کے فریج میں ساری چیزیں موجود تھی، ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنک، ساری چیزیں تھی آپ کے پاس تھی، ٹھنڈا واٹر ملن، سب کچھ آپ کے فریج میں موجود تھا، اور آپ کی حلق ترس رہی تھی، سوکھ رہی تھی حلق ایک قطرہ پانی کے لیے، لیکن آپ نے اس کو حلق کے اندر نہیں ڈالا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی مشقت کرنے کے بعد آپ اپنے سے اپنے اعمال کو برباد کریں گی، اعمال کو چھوڑ کر کے نیک عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، نمازوں کو چھوڑ دی جائے، ذکر و اذکار چھوڑ دیا جائے، تلاوت قرآن چھوڑ دیا جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا، اور اس سے بالمقابل اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت سنائی ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جو اپنے عمل پر استقامت اختیار کرتے ہیں، عمل جو کرتے ہیں نا اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس عمل پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے، استقامت اختیار کر لی۔ ایسا نہیں کہ آج کہا میرا رب اللہ ہے، کل کسی اور کو رب بنا لیا۔ آج امید لے کر اللہ کے پاس آئے تھے، مسجد میں آئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے، اور وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ سے، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، اللہ سے برکت مانگتے تھے۔ پورا رمضان آپ نے اللہ سے مانگے، رمضان گزر گیا تو اب برکت کسی اور سے مانگ رہے ہیں، خواجہ بابا سے، فلاں سے، فلاں سید بابا سے، اور فلاں سے، کس سے جا کر کے مانگ رہے ہیں؟ استقامت کہاں ہوا آپ کے پاس؟ کل تک آپ نوافل کا اہتمام کرتے، اتنی پابندی کے ساتھ کہ راتوں کو جاگ جاگ کر نوافل ادا کرتے تھے، جب رمضان گزر گیا تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ استقامت کہاں ہے ہمارے اندر؟ کنٹینیو عمل کہاں ہو رہا ہے؟ عمل کے اندر کنٹینیوسلی ہونا چاہیے آپ کا،
ہمیشگی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے پر وہ استقامت اختیار کر کے جم گئے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس شخص پر فرشتے کو نازل کرتا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف مت کھاؤ، ڈرو نہیں، غم بھی مت کرو تم اب. اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وابشروا بالجنہ، ہم تم کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس کے لیے جو لوگ عمل میں استقامت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. جو اللہ رمضان کا رب تھا وہی اللہ شوال کا بھی رب ہے. جس اللہ کے لیے آپ نے رمضان میں روزے رکھے، اسی اللہ کے لیے آپ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے. اسی اللہ کے لیے آپ ہر مہینے جو ہفتے میں 2 روزے اس کو رکھیں گے. ہر مہینے جو 3 روزے اللہ نے مقرر کیے ہیں ایام 20 اس کو رکھیں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے رکھیں گے. وہی اللہ شوال کا، وہی اللہ دیگر 11 مہینوں کا بھی رب ہے. جس طریقے سے صدقات اور خیرات آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا تھا، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے رہنا ہوگا. جس طریقے سے رمضان میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایکسٹرا پن آیا آپ کا ہو، زیادہ تلاوت آپ نے کی ہو. 30 دنوں میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا ہو، 3 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا ہو، الحمدللہ. اور قیام اللیل میں آپ نے تلاوت کی ہو، اچھی بات ہے. لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ قرآن اٹھا کر کے رکھ دیجیے آپ پھر نکالیں گے رمضان میں، نہیں. رمضان کے بعد بھی تلاوت کرنی ہے آپ کو. روزانہ جو تلاوت کا جو مصنوع طریقہ ہے، سورہ ملک کی تلاوت وہ کرنی ہے آپ کو. جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے. تو تلاوت قرآن میں بھی ہمیشگی ہونی چاہیے نا. اور پھر تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ اور جو تفسیر ہے، تدبر ہے، غور و فکر ہے، اس کو بھی کریں گے آپ. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے کچھ لوگ ہوں جہاں پر درس قرآن کا اہتمام ہو. خود سے پڑھنے سے بہتر ہے کسی سے سنیے، کسی عالم سے، کسی ایسی جگہ پر جہاں دروس کا اہتمام ہو. یہاں پر دروس کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں آپ خود بھی آئیں گی، 2-4 لوگوں کو لے کر کے بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے جاریہ بنائے گا اس کو. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لہذا یہ مدد ہے تقویٰ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. جہاں آپ خود آتی ہیں وہی اپنی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہاں تک لائیے. وہ جو کچھ سیکھیں گی یہاں آ کر اور جو کچھ وہ عمل کریں گی، وہ جب تک اس دنیا میں عمل کرتے رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے، یہ ثواب جاریہ آپ کے لیے ہوگا. لہذا عمل کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے. رمضان میں گزر جانے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آپ پر بنتی تھیں، اس کا میں نے مختصر طور پر آپ کو ذکر کیا ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں خواتین میں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.